إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مجھے موضوع بھی دیا گیا تھا کہ اسلامی پاکستان میں جو چیلنجز ہیں ریاستی دہشت گردی کے اور احاطے کے، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے شریعت کی کیا رہنمائی. میں نے شیخ کو ایک اور موضوع تجویز کیا اور وہ مجھے لگتا ہے کہ اس موضوع کے قریب ہے اور وہ ایک بنیاد ہے بہت سارے موضوعات کے لیے. اور وہ بہت سارے سوالات جو آج ایک عام مسلمان پاکستانی کے ذہن میں ہے، اس کا جواب اس میں کا بعید ہے. اور اس کے لیے ہماری تسلی تشفی ہونا بہت ضروری ہے. بہت سارے امور جو بطور علاج کے ذکر کیے جاتے ہیں وہ اس بنیاد پر ہیں. اور بنیاد یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے؟ کیا پاکستان دارالاسلام ہے یا دارالکفر ہے؟ بہت سے لوگ جو مختلف مزاج، مختلف سوچ، مختلف منہج رکھتے ہیں، انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ پاکستان دارالاسلام نہیں ہے، پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے. اور اس بنیاد پر آج ہمیں ملک پاکستان کے اندر جو فتنے نظر آتے ہیں، بد امنی نظر آتی ہے، دہشت گردی کا ایک ماحول ہے، اور بد امنی کرنے والے اور لوگوں کے جان اور مال ہتھیانے والے لوگ اس بنیاد پر کھڑے ہیں کہ پاکستان دارالاسلام نہیں، یہ اسلامی ریاست نہیں، لہٰذا اس کے خلاف جنگ ہونی چاہیے. ریاست کے جو ستون ہیں ان کے خلاف جنگ ہونی چاہیے. اگر بھائی یہ جو موضوع ہے دارالاسلام کا اور دارالکفر کا، یہ موضوع جذباتی موضوع نہیں ہے. میرے جذبات، میری سوچ یہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. دارالاسلام کا ہونا یا دارالکفر کا ہونا
ایک بہت باریک علمی فقہی موضوع، ہر انسان کی سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، لیکن چونکہ اب یہ بنیاد بن چکا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ممکن ہے کہ میں، چونکہ مجھے زیادہ کلام کرنے کا، بولنے کا تجربہ نہیں ہے، اور مشائخ کی موجودگی کا ایک بوجھ بھی ہے، ایک امتحانی کیفیت میں بیٹھا ہوں، تو ممکن ہے کہ میں شاید صحیح طور پہ آپ کے سامنے اس موضوع کو بیان نہ کر سکوں۔ چند اصولی باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس سوچ میں جو عیب ہے اور اس سوچ کے اندر جو کمی ہے جس کی وجہ سے آج ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اس سوچ کی اصلاح ہو سکے۔ دارالاسلام اور دارالکفر یہ اصطلاحات شریعت کے اندر زمانہ نبوت سے چلی آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ کی جانب، تو اس وقت پہلا دارالاسلام وجود میں آ رہا تھا۔ اور یہ بات علماء نے ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آپ نے ہجرت کیوں کی تھی، کیونکہ مکہ اس وقت، مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت و احترام سے نوازے، اس وقت مکہ دارالکفر تھا، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی۔ اور جن صحابہ نے مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، تو ان کی ہجرت من دار الکفر الی دار الکفر تھا۔ حبشہ بھی دارالاسلام نہیں تھا۔ دارالاسلام کے لیے جو صفات علماء نے بیان کی ہیں، اس وقت کی حبشہ وقت متعلق نہیں ہوگا، لیکن مسلمان صرف اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے، بنسبت وہاں پر امن اور استقرار ماننے کے لیے اس طرح کو انہوں نے ہجرت کی تھی۔ اس لیے تمام مسلمانوں نے ہجرت حبشہ سے بل مدینہ کی جانب بھی ہجرت کی۔ تو مدینہ دارالاسلام مہارت وجود میں آیا، اور اس وقت سے دارالاسلام اور دارالکفر کی اصطلاح جو ہے وہ سنت چلی جا رہی۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دارالاسلام اور دارالکفر یہیں پر اصطلاح ختم نہیں ہو جاتا، یہ دو چیزیں نہیں۔ دارالاسلام اس کی بھی کئی اقسام ہیں، دارالکفر اس کی بھی کئی اقسام۔ دارالکفر اگر کسی جگہ کو قرار دیا جائے کہ یہ جگہ دارالکفر ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس جگہ کے تمام لوگوں کی جان کی کوئی حرمت نہیں ہے، ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، ان لوگوں کو مار دیا جائے گا، ایسا معنی ہرگز نہیں۔ اگر کوئی زمین، کوئی جگہ، کوئی ٹکڑا، کوئی شہر، کوئی ریاست، اس پر اگر دارالکفر کا حکم لگ بھی جائے تو بھی وہاں کے لوگوں کی جانوں کی حرمت موجود ہے۔ بلکہ دارالکفر کے بعد جو اقسام علماء نے ذکر کی ہیں، اس میں دارالحرب اور دارالعہد، یہ دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، یعنی ایسی ریاست جو مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہو، اور ایک وہ ریاست جو مسلمانوں سے، جو کافر ریاست ہے، مسلمانوں سے حالت جنگ میں نہیں ہے۔ یہ دو تقسیمات علماء نے ذکر کی، اور تعجب ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو دیکھتے ہوئے، آپ کی سنت کو دیکھتے ہوئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دارالحرب میں جاتے ہیں جو مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہے، وہاں کے لوگوں کی جانوں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت کی قدر فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں جایا کرتے تھے اور وہاں آپ حملہ آور ہوتے، جہاد ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا؟ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا،
اگر کوئی شخص دیندار ہے، عالم ہے، راہب ہے، اس کو پتہ نہیں، باوجود اس کے کہ دارالحرب ہے۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں اس جانب کہ جو لوگ اپنی غلط سوچ کی وجہ سے اگر بالفرض پاکستان کو اسلامی ریاست نہیں بھی سمجھتے، تب بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہاں پر وہ طریقہ کار اپنایا جائے کہ بم دھماکہ کر دیا جائے، دہشت گردی کر دی جائے، اس کی لپیٹ میں جو مرضی آ جائے، سب کی جانوں کی حرمت نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، حتیٰ کہ دارالحرب کے اندر بھی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لے کر گئے، مکہ فتح ہوا، اور شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکہ دارالکفر بھی تھا اور دارالحرب بھی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے کے جا رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو فرمایا کہ من دخل بیت ابی سفیان فهو آمن ومن دخل بیت مسجد الحرام فهو آمن۔ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ حالت امن میں، جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ حالت امن میں ہے، وہاں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ وہ عورت ہو یا بچہ ہو یا وہ کوئی بڑا ہو، یہ شرط بھی نہیں۔ تو دارالحرب میں بھی لوگوں کی جان اور مال کی حرمت کا حکم اسلام نے دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود۔ لیکن دارالاسلام کی طرف آتے ہیں، یہ تو دارالکفر کی میں نے تفصیل بیان کر دی، تو دارالکفر میں دارالحرب میں بھی امان ہے، اور اگر دارالعہد ہو پھر تو بالاولیٰ امان، پھر تو ہر کافر کی جان کی بھی حکومت جب ان کے ساتھ معاہدہ ہوگی۔ لیکن ہم آتے اپنے موضوع کی طرف کہ کیا پاکستان دارالاسلام، اس کے لیے ہمیں دارالاسلام کی تعریف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دارالاسلام کی صفات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دارالاسلام کے حوالے سے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ یہ ذکر فرماتا ہے کہ دارالاسلام جو ہے کسی جگہ کا، کسی ریاست کا اسلامی ہونا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک انسان کا مسلمان ہو، جیسے ایک تمام مسلمان ایک درجے پر نہیں ہوتے، کوئی بہت اچھا مسلمان ہوتا ہے، کوئی گناہ گار مسلمان ہوتا ہے، کوئی فاسق مسلمان ہوتا ہے، تو دارالاسلام کی بھی مختلف کیفیات ہو سکتی۔ تو ہماری نظر میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کا ایمان مضبوط، جو کبائر سے رستہ ہو، جو عبادات کی طرف متوجہ، جس کے دل میں تقوی ہو، اخلاص ہو، اللہ کی تعظیم، وہ بہترین مسلمان۔ تو دارالاسلام کے اندر بھی یہ کیفیت ہو سکتی۔ تو دارالاسلام کی مثالی صورت کیا ہے؟ دارالاسلام کی مثالی صورت وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں ذکر کی تھی، جہاں پر جہاد کی اجازت دی گئی، اور جہاد کی اجازت دیتے وقت یہ بتایا گیا کہ ہدف اس دارالاسلام کو بنانے کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ وہ لوگ کہ جب ہم ان کو تمکنت دیتے ہیں، زمین میں قوت دیتے ہیں، ان کے پاس اقتدار آتا ہے، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے نہ ہٹتے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ تو وہ معاملات ہیں کہ جو انفرادی طور پہ بھی واجب ہیں، اس کے لیے زمین میں اقتدار کو شرط نہیں ہے۔ ہم کسی بھی جگہ پر ہو، اگر وہاں کافروں کا بھی اقتدار ہے تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں، نماز ہم نے پڑھ دی ہے۔ کیا ہم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، زکوٰۃ ہم نے دے دی ہے۔ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، وہاں امر بالمعروف بھی کرتا ہے، نہی عن المنکر بھی کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے تمکین فی الارض کے ساتھ جو مسلوط کیا، معلوم ہوا کہ یہاں پر اقام الصلاۃ کا نظام، ایتاء الزکاۃ کا نظام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام وہ مراد ہے جو اجتماعی نظام، جو اقتدار کے ساتھ مسلوط ہے، جو ریاست پر نافذ کیا، جس میں تمام مسلمانوں پر یہ نافذ کیا جائے گا کہ وہ ان نظاموں کی اتباع ہے، یہ اجتماعی نظام۔ لیکن اگر اقتدار موجود نہیں ہے تو یہ اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، امر بالمعروف معطل نہیں ہو جائے، کرنا ہے ہم۔ لیکن جب اقتدار مل جائے گا تو اجتماعی نظام نافذ کرو،
یہ ہے دارالاسلام کی ایک مثالی صورت۔ دارالاسلام کی مثالی صورت، بہترین دارالاسلام وہ ہے کہ جہاں پر اسلام کا اجتماعی نظام نافذ ہو، اقامۃ الصلاۃ کا نظام، ایتاء الزکوٰۃ کا نظام ہو، امر بالمعروف کا نظام ہو، نہی عن المنکر کا نظام ہو، اقامت الحدود کا نظام ہو، جہاد کا نظام ہو۔ یہ سارے نظام وہاں پر جب نافذ کیے جائیں گے وہ دارالاسلام کی مثالی صورت ہوگی۔ اور دارالاسلام کی مثالی صورت قائم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے، اس میں سارے نظام موجود تھے۔ لیکن جیسے جیسے رفتہ رفتہ ایک زمانہ گزرتا چلا گیا، دارالاسلام کے اندر کمی آتی چلی۔ دارالاسلام کی صفات ایسے نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر ایک صفت نکل جائے تو وہ دارالاسلام سے براہ راست دارالکفر بن جائے، ایسا نہیں۔ جیسے ایک مسلمان ہے، اگر وہ گناہ کر لے رہا ہے تو گناہ کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف کہ گناہ کی وجہ سے ایک عام آدمی، حتیٰ کہ اگر مرتکب کبیرہ ہو، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرے، زنا کرے، شارب الخمر ہو، شراب پیتا ہو، سود کھاتا ہو، تب بھی وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس کی موت اسلام پر ہی ہوگی جب تک کہ وہ توحید کا اقرار کرتا ہوگا، اعتراف۔ تو دارالاسلام کی بھی یہ کیفیت ہو سکتی۔ تو ایک مثالی صورت ہے اور ایک وہ درجہ ہے جو ادنا ترین درجہ ہے دارالاسلام، وہ درجہ بھی موجود، اس کے درمیان بہت سے مراتب۔ تو ادنا ترین درجہ دارالاسلام کا، اس کی مثال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ دارالاسلام کی ادنا ترین صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو علماء نے ذکر کی ہے مختلف مقولات میں، آثار میں، اقوال میں۔ وہ یہ ہے کہ دارالاسلام وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں اکثر رہنے والے مسلمان ہوں اور شاعر اسلام ظاہر، وہ دارالاسلام، جہاں اکثریت ہو مسلمانوں کی اور شاعر دینیہ جو ہے وہ ظاہر۔ اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا غزا بنا لم يكن يغزو بنا اذا كان غزا بنا بقوم لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں لے جاتے کسی قوم کی جانب، آپ اس قوم پر حملہ نہیں کرتے تھے جب تک کہ آپ کیا کرتے؟ آپ صبح کا انتظار کرتے۔ ان سمع اذانا ترکہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے اذان کی آواز سن لیتے، اس بستی میں اذان کی آواز آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہ کرتے۔ وَإِن لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِ، اور اگر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان نہ سنتے، آپ اس بستی پر حملہ نہ کرتے۔ یہ دلیل ہے کہ ایک بستی دارالاسلام پر بن سکتی ہے۔ اقل ترین درجہ اس کے دارالاسلام پر کیا ہے؟ اور اس کے تعلق سے میں 3 اقوال اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ علماء کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآذان فرقا ما بین دار الکفر و دار الاسلام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کو دارالکفر اور دارالاسلام کے درمیان فرق قرار دے دی۔ واضح ہوگی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفتیش نہیں فرمائی کہ وہاں پر اقامت حدود ہے کہ نہیں، وہاں پر جو باقی شرائط پیش کی جاتی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں کہ نہیں۔ صرف آذان کی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کے دارالاسلام ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر، اس میں جناب انس بن مالک کے واقعہ پیش کرتے ہیں، وہ خیبر کا واقعہ، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی بستی کے باہر بھی آپ نے رات کو انتظار کیا، حملہ نہیں کیا صبح تک، کہ اگر یہودیوں کی بستی سے بھی اذان کی آواز آ جاتی آپ حملہ نہ ہوتے۔ شاعر دینی آواز ظاہر۔ اسی طریقے سے امام ابوبکر اسماعیلی رحمہ اللہ، ان کی معروف کتاب ہے اعتقاد ائمۃ الحدیث یا اعتقاد اہل السنہ کے نام سے معروف، وہ اہل السنہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ یرون الدار
دار اسلام لیس کما زعمت المعتزلہ، کہ جو اہل السنہ والجماعہ ہیں وہ اس بستی کو دار اسلام سمجھتے ہیں، معتزلہ کی طرح نہیں سمجھتے۔ معتزلہ کا کیا قول ہے میں ذکر کرتا ہوں۔ کب تک دار اسلام سمجھتے ہیں؟ جب تک کہ وہاں پر امام ابوبکر اسماعیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہاں پر اذان اور اقامت، ما زال النداء بالصلاة والاقامت بها ظاہرین، جب تک اذان اور اقامت وہاں پر ظاہر ہو اس معاشرے کے اندر، وَأَهْلُهَا مُمَكَّنِينَ آمِنِينَ، اور وہاں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ امن کی حالت میں ہو، تو اہل السنہ والجماعہ بالاتفاق اس جگہ کو دار الاسلام سمجھتے ہیں، اسلامی ریاست سمجھتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ان البقاع تختلف احکامها تتغیر احکامها بتغیر احوال اہلها، کہ جو جگہیں ہیں، ریاستیں ہیں، ان کے احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں ان کے رہنے والوں کے احوال کے تغیر کے ساتھ۔ فقد تكون الدار دار كفر اذا كان اهلها كفار، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریاست کفری ریاست ہوتی ہے جب وہاں رہنے والے کافر ہوتے ہیں۔ ثم تصير دار اسلام اذا اسلم اهلها، اور پھر وہی ریاست وہ اسلامی ریاست میں تبدیل ہو جاتی ہے جب وہاں رہنے والے مسلمان ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں اس کی مثال مکہ مکرمہ مشرفہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی تھی تو وہ دار الکفر تھا، بلکہ دار حرب تھا، کہ جب مسلمان ہو گئے تو وہی مکہ مکرمہ جو ہے وہ دار الاسلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد کوئی نہیں۔ تو جب وہاں رہنے والے مسلمان ہو جائیں اور شاعر دینی یا واضح ہو اور ظاہر ہو تو وہ ریاست کیا ہے؟ وہ اسلامی ریاست۔ یہ علی الاقل صورت، اب اس کے درجات بڑھاتے چلے، اور یہی قول جو میں نے آپ کے سامنے 3 اقوال پیش کیے، یہ قول جماہیر اہل علم، تمام اہل علم، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ان کا بھی یہی قول، امام شوکانی رحمہ اللہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم مذاہب اربعہ کی بات کریں تو جتنے فقہا گزرے ہیں ان میں سب نے یہی باتیں ذکر کی، بلکہ بعض کے تو قول یہاں تک ہے کہ اگر کوئی ریاست، وہ فرماتے ہیں کہ ریاستیں 3 طرح کی ہوتی، بلاد 3 طرح کی ہوتی، ایک بلاد اسلامیہ، یعنی وہ بلاد جو بلاد اسلامیہ ہے کہ وہاں پر مسلمان یا تو مسلمان ہو گئے یا جہاد کے ذریعے سے فتح ہوگی، اور وہ ابھی تک مسلمانوں کے پاس ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دار الاسلام، جیسے حجاز ہے، یمن ہے، شام، حتیٰ کہ مصر کسی زمانے میں مصر اور شام یہ عبیدیین کے ہاتھ میں تھے، عبیدیین ان کے ہاتھ میں تھے، وہ شیعہ تھے، کفار تھے، لیکن اس زمانے کے علماء نے جو عبیدیوں کی حکومت تھی اس زمانے میں وہ تھے کافر، حکام کافر تھے، لیکن اس کے باوجود مصر اور شام کو دارالاسلام قرار دیا کہ وہاں رہنے والے سب تو ایک بلاد اسلامی ہے، ایک وہ ہے جو بلاد کفار ہے جو ہمیشہ سے کافروں کے پاس، وہاں کبھی بھی اسلام کی فتح نہیں، جیسے امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، بلاد کفار۔ اور ایک بلاد اسلامیہ وہ ہیں جو پہلے بلد اسلامی تھے لیکن اب وہاں پر مسلمان ناپید ہو چکے۔ اس کی مثال علماء دیتے ہیں اسپین، جو اندلس تھا کسی زمانے میں، وہاں مسلمان موجود تھے، لیکن جب عیسائیوں نے غلبہ حاصل کیا، مسلمانوں کو تحقیق کر دیا، ختم کر دیا، اور وہاں مسلمان ناپید ہو چکے، ان کا وجود نہیں، وہ اکثریت غالب سکان جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ کافر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بلاد اسلامیہ کبھی بھی بلاد کفر بن ہی نہیں سکتی، دار اسلام دار اسلامی، جیسے ایک مسلمان کا مسلمان ہو جائے اس کو کافر کا حکم لگانے کے لیے، مرتد کا حکم لگانے کے لیے بہت سی شرائط، ایسے دار الاسلام کو دار الکفر میں حکم لگانے کے لیے بہت سی شرائط، اتنا آسان معاملہ نہیں۔ یہ اہل البدعت نے
جس طرح کہ ابو بکر اسماعیلی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہ معتزلہ کا قول تھا. وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ایک مرتکب کبیرہ ہے، اس نے گناہ کر لیا، کبیرہ کر لیا، وہ کافر. اور چونکہ حکام مرتکب کبیرہ ہے، حاکموں نے کفر ارتکاب کبیرہ کیا ہے، لہذا وہ کافر ہے. اور ان کو کافر نہ ماننے والا بھی کافر. یہ تکفیر تسلسل کہلاتی. اس کو نہ ماننے والا کافر، اس کو نہ ماننے والا کافر، اس کو نہ ماننے والا کافر. اور ہمارے زمانے کے جو خوارج ہیں، خوارج وہ یہی حکم لگاتے، مرتکب کبیرہ یہ ارتکاب کبیرہ کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ کافر ہے. کوئی حجت ان پر تمام نہیں کی، کوئی تمام حجت نہیں ہے، کوئی ان کے تعویل کا ازالہ نہیں ہے. اور پھر ان پر تکفیر کا حکم. اور پھر جو مسلمان اس ریاست میں رہنے والے وہ سب کافر، اور سب کو مارنا چاہیے. اور میں نے جیسا ذکر کیا کہ یہ اسلام کے کسی درجے میں یہ بات نہیں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الحرب کے اندر بھی جو کافر ہیں، جو اصلاً کافر ہیں، ان کی جانوں کی بھی حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. یہ کون سا اسلام ہے کہ ایک ریاست مسلمانوں کی رہنے والے مسلمان شاعر دینی یا ظاہر، کیا پاکستان کے تو شاعر دینی یا ظاہر نہیں کہ یہاں پر مساجد موجود نہیں، کہ یہاں علماء موجود نہیں، کہ یہاں توحید کی دعوت نہیں دی جاتی، کہ یہاں دین کی دعوت نہیں دی جاتی، کہ مسلمانوں کی اکثریت دین پر حتی المقدور حتی الوسع عمل پیرا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو اس بنیاد پر بالیقین بالقطع قطعاً یہ بات کی جا سکتی ہے، اور کہیں بھی، اور یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. اور یہی موقف اہل سنت والجماعت کا موقف، جیسا کہ میں نے ذکر کیا. امام شوکانی کا یہ موقف، امام صنعانی کا یہ موقف، امام بن حزم کا یہ موقف، ائمہ اربعہ کا یہ موقف، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے زمانے میں حاکم خلق قرآن کا قائل، اور خلق قرآن کا قائل کافر ہے. لیکن امام احمد رحمہ اللہ اپنے زمانے میں بغداد کو اور جتنی ریاست تھی جو عباسیوں کی خلافت پہ تھی، سب کو آپ دار اسلام سمجھے. بلکہ اگر کافر کفر کر لے، کفر بواہ کر لے، شیخ الاسلام تیمیہ نے اس کی مثال دی کہ اگر حاکم کفر بواہ کر لے تب بھی وہ دار اسلام نہیں رہے گا. کیوں؟ حدیث میں دلیل ہے. حدیث میں کیا دلیل؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان تسمعوا وتطیعوا، کہ تم اپنے حاکم کی سماع کرو، اطاعت کرو، الا ان تروا کفرا بواہ، الا یہ کہ اگر تم کفر بواہ دیکھتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اس کے خلاف استطاعت لے کر آنی. یہ نہیں کہ آپ کو ریاست دار الکفر بن چکی ہے اور وہاں سے تم نے ہجرت کر گیا. یہ نہیں، تم وہاں موجود ہو، تمہارے اسلام میں قوت ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ دار الاسلام ہے، حاکم نے کفر بواہ کر لیا ہے، تو تمہاری حسب استطاعت کی جس سے بڑا منکر وجود میں نہ آئے تو حاکم کو تبدیل کرنے کی کوشش. حاکم کو تبدیل کرنا ہے، ریاست کو حکم تبدیل نہیں. ریاست دار اسلام ہے، اسلامی ریاست رہی. حدیث کو تب دیکھوں گا شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ کو لکھا. اور یہی قول ہمارے بڑے صغیر کے علماء، محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ ان کا یہ موقف، سید نذیر حسین محدث دین ان کا فتاویٰ نذیریہ کے اندر یہ موقف، ثناء اللہ مرتصر رحمہ اللہ ان کا یہ موقف، ہمارے جتنے بھی جدید علماء کرام پاکستان کا سب کا یہ موقف. ابن عثیمین رحمہ اللہ، ابن باز رحمہ اللہ، امام البانی رحمہ اللہ. امام البانی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ جزائر اور مغرب کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں وضعی قوانین نافذ، جمہوریت نافذ، وضعی قوانین نافذ، تو کیا وہ دارالکفر ہے یا دار اسلام؟ امام البانی رحمہ اللہ نے ایک بڑی تفصیلی اس پر گفتگو فرمائی اور آخر میں واضح کی ہے کہ جو جزائر ہیں اور یہ مغرب ہے، جو تیونس ہے، جن پر وضعی قوانین نافذ ہیں، جہاں جمہوریت نافذ ہے، اگرچہ ہم ان قوانین کو اسلامی نہیں سمجھتے اور یہ تو اس موقف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ریاست دارالاسلام ہے، دارالکفر نہیں. بلکہ ایک اور فتویٰ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ، آپ جو میں ذکر کر رہا ہوں اس لیے ذکر کروں کہ آپ سمجھیں کہ علماء اس معاملے میں کتنا احتیاط کرتے تھے. ایک علاقہ تھا جو آج کل ترکیہ میں آتا ہے، ماردین اس کا نام. کسی زمانے میں وہ علاقہ شام کے ساتھ ملتا تھا، وہاں کے رہنے والے مسلمان تھے، لیکن وہاں پر نصرانی غالب آئے، مسلمانوں کی اقلیت وہاں پر تھی، وہاں پہ نصرانی غالب آئے. اب ایک سوال آیا شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف کہ آپ کا کیا موقف ہے کہ ماردین جو ہے یہ دارالاسلام ہے یا دارالکفر؟
تو شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ نے فرمایا کہ نہ وہ دارالاسلام ہے نہ وہ دارالکفر ہے، وہ دار مرکب ہے۔ کیوں دار مرکب ہے؟ فرمایا کہ جو اس میں مسلمان ہے اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے گا، جو اعلیٰ غیر اسلام ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اصلاً تو پہلے دارالاسلام تھا، اب وہاں پر کافر غالب آ چکے اور مسلمان وہاں پر اقلیت پہنچے، لیکن پھر بھی دارالکفر کا حکم نہیں۔ اتنی احتیاط تھی علماء اہل سنت کی۔ تو پاکستان کی جو صورتحال ہے اسے بہت بہتر، بہت بہتر۔ اور پاکستان کیسے اسلامی ریاست؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اگر اس اصول کو صرف لے لیا جائے، صرف اس اصول کہ مسلمانوں کی اکثریت ہو اور شاعر دینی واضح ہو، اور شاعر دینی کے تعلق سے ایک اور بات میں ذکر کر دوں جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر فرمایا، بات ہے کہ شاعر دینی واضح ہوں علی وجہ العموم، علی وجہ العموم کیا معنی؟ یعنی وہاں پر جو ہے وہ اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، مساجد مفتوح ہو، کلیئر۔ اس طرح نہیں جس طرح یورپ کے اندر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پر بھی تو مساجد ہے، وہ بھی دارالاسلام نہیں۔ وہاں پر جو مساجد کھلی ہیں وہاں پر رہنے والے اکثریت کافر، وہاں کے حکام کافر، وہاں کا قانون کفری ہے۔ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ محدود پیمانے پر اسلام پر عمل کر سکیں، اس لیے وہ دارالکفر، لیکن دارالکفر کیا لگا قیامت، دارالحرب کیا لگا، وہ آپ چھوڑ دیں۔ لیکن ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر مساجد موجود، مدارس موجود، دین کے قلعے موجود، توحید کی دعوت موجود، دین پر عمل موجود، ہر ایک کی آسانی، کسی پر پابندی نہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے بعض لوگ، اور ان میں اکثریت اہل بدعت کی ہے، جو دین کی غلط صورت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ تو اس حد تک غالب آ جاتے ہیں کہ وہ سڑکوں چوراہوں پہ دین کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، احتجاجات کی صورت، کبھی کوئی جوم بنایا جا رہا ہے، کبھی کوئی جوم بنایا جا رہا ہے، وہ اگرچہ بدعات ہے لیکن دین کے نام پر وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور شاعر دینی آوازیں ہیں، ہم توحید کی دعوت دے سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں۔ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، توحید اپناتے ہیں، حدیث کی طرف آتے ہیں، بدعات سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور پاکستان اسلامی ریاست ہے، اس کے اور چند دلائل آپ کے سامنے پیش کریں۔ پاکستان کا دستور کو دیکھ لی، پاکستان جب معرض وجود میں آئے فقط 1-1.5 سال کے اندر قرارداد مقاصد پیش کی 1949 کے اندر۔ اس کی پہلی دفعہ یہ ہے، پہلی شق یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی قوانین کو بنیادی حیثیت حاصل، پاکستان میں اسلامی قوانین کو ترجیح دی ہے۔ تمام قوانین جو بھی بنائے جائیں گے وہ اسلامی قوانین کے تحت بنائے گے، یہ قرارداد مقاصد میں لکھا۔ اور یہی قرارداد بعد میں 1954 میں، 1956 میں، 1973 میں یہ آئین کے اندر شامل کر دی۔ آپ نے دستور میں لکھا ہو، اور دستور میں کیا لکھا ہوا؟ پہلے چیز یہ لکھی ہوئی حاکم مطلق اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ دستور میں دوسری چیز یہ لکھی ہوئی ہے، دوسری چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کا حاکم فقط مسلمان بن سکتا ہے، غیر مسلمان پاکستان کا حاکم نہیں بن سکتا، یہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا۔ اور پھر مسلمان کی ولاحت کی گئی کہ مسلمان کون ہے، اس میں قادیانی نکل گیا، قادیانی مسلمان نہیں جو ختم نبوت پر ایمان نہیں، وہ مسلمان نہیں جو بہائی ہے، بہائی فرقے کو بھی اسلام سے خارج قرار دیا گیا آئین پاکستان کی روشنی۔ تو اس کے دستور کے اندر اسلامی قوانین کی سربلندی، اس کی بنیادی حیثیت اور حاکم کا مسلمان ہونا، یہ شقیں حاکم مطلق اللہ رب العالمین کی ذات۔ اب اگر ان شقوں کی پابندی نہیں کی جاتی، ان میں سستی ہے، کوتاہی ہے، ہمارے یہاں اور بہت سے مسائل جو ہم سب جانتے ہیں ان کی طرف محترم فضیلت شیخ ابراہیم بٹی حفظہ اللہ نے بھی اشارہ کیا، ان کی اصلاح کیسے کرنی، اور انشاءاللہ ابھی ہم شیخ صاحب سے بھی سنیں گے ان کی اصلاح کیسے ہو۔ لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست، اور یہ چیز ہمیں سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ چیز سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم اپنی اصلاح کی راہ کا تعین کر سکیں۔ اصلاح کی راہ کیا ہے؟ اصلاح ضروری، کافر کی اصلاح اور طریقے سے کی جاتی، مسلمان کی اصلاح اور طریقے سے کی جاتی۔ مسلمان کی اصلاح کی جاتی تربیت کے ساتھ، دعویٰ کے ساتھ، تزکیے کے ساتھ۔ تو پہلی بات اپنے ذہنوں میں اچھی طرح ہمیں نقش کر لینی چاہیے کہ بحمد اللہ پاکستان اسلامی ریاست
بلکہ آئین کی دفعہ میں یہ لکھا ہوا، جو آئین کی شرط نمبر 3 اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام پاکستان کا ریاستی مذہب. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دارالکفر ہے، جیسے خوارج ہیں دوسرے لوگ، ان کے یہاں کیا سلسلہ ہے؟ ان کا سلسلہ یہ کہ وہ اس کو دارالکفر قرار دے کے لوگوں کو قتل کرتے مسلمانوں. اور یہ جو ہمارے یہاں ایک نیا فتنہ شروع ہوا، لبرلز کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، یہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اسلامی ریاست نہ قرار دیا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں دینداروں میں سے کہ پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے، وہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ ان لبرلز کی ملحدین کی معاونت کر رہے ہیں، ان بے دینوں کی معاونت کر رہے ہیں. وہ بتا رہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، پاکستان اسلامی ریاست نہیں. ہم یہ کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. اب آگے اصلاح کے راہ آپ رہی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. یہ آیت بالکل منطبق ہوتی ہے پاکستان کی کہ اللہ رب العالمین ایک مثال دیتا ہے، ایک بستی جو امن والی تھی، مطمئن تھی، ہر جگہ سے اس کو رزق آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی. اللہ رب العالمین نے بھوک اور خوف کا لباس اس بستی کو پہنا دیا، جیسا کہ آج پاکستان کا یہ لباس بن چکا. کیوں؟ ان کے اعمال کی وجہ سے. اب اصلاح کیسے ہے؟ یہ سورۃ النحل کی آیت. اصلاح کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین اس آیت کے بعد 2 آیتوں میں اصلاح کا طریقہ بیان. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ایک رسول آیا ان میں سے، انہی میں سے ان کی اصلاح کی. تو رسول کیسے اصلاح کرنے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اصلاح کی؟ یہ جو آیت ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مکہ والوں پر متعلق نازل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اصلاح فرمائی؟ دعوت کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، تزکیہ کے ذریعے سے. اور اسی صورت کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے مزید واضح فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. کہ دعوت دو اپنے رب کے راستے کی جانب حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. تو تطرف، تشدد، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا یہ اسلام کا موقف نہیں. یہ ریاستی دہشت گردی، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں. اور غیر اسلامی نظام میں شامل ہو جانا، جمہوریت کے اندر شامل ہو جانا، یہ بھی اصلاح کا طریقہ نہیں. اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نبوی طریقہ ہے جس پر تمام انبیاء چلے ہیں، جو طریقہ دعوت کا اور تربیت کا طریقہ ہے. اور وہی ہمارے علماء الحمدللہ کر رہے ہیں. اور یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کے اندر اقامت دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اقامت دین کے لیے ہم وہی کر رہے ہیں جو انبیاء علیہ السلام، دعوت، تربیہ اور تزکیہ کے ذریعے سے. یہ چند باتیں میں اپنے وقت سے شاید اوپر لے چکا ہوں، اور چند باتیں جو میری سمجھ میں، میری دانش میں تھی، میں نے ذکر کی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری اس ریاست کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین اس ریاست کے اندر ہمیں واقعۃ الاسلام کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.